بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے لوگوں کی خصوصیات۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے ہے جو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں جلد ہی یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے لوگوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے، اور نیک لوگوں کا اچھا انجام ہے۔ کچھ خصوصیات جنتی لوگوں کی جو اللہ پاک نے بیان کی ہیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اچھے برے حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھے حالات میں خرچ کرنا شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے۔ لوگ تب تک تو شکر گزار رہتے ہیں جب تک ان کے مالی حالات اچھے ہوں، مگر جب ان کے حالات اچھے نہ ہوں تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ابھی اللہ کی راہ میں دے دیا تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ جب حالات اچھے ہو جائیں گے تب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو سچ میں اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کا تقوی رکھے گا اللہ اس کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی تم میرے لیے خرچ کرو گے وہ لازمی تمہیں واپس ملے گا، بلکہ دگنا واپس ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس وعدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو ضرور دگنا ملے گا، اور وہ اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور اللہ کی راہ میں دینے سے ہمیں تقوی حاصل کرنے کے مزید مواقع ملیں گے۔ وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ پی جانے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کوئی چیز چبا رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا ہمارا منہ ہلتا ہوا دیکھ سکتا ہے، مگر جب ہم کوئی چیز نگل رہے ہوتے ہیں یا پی جاتے ہیں کسی کو ہمارا منہ ہلتا نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی آپ غصے میں ہوں مگر آپ اپنے چہرے پہ ظاہر ہی نہ ہونے دیں، لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ غصے میں ہیں، اور یہ آپ کو فوراً اور مسلسل کرتے رہنا ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو خوشی سے دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معافی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کی بے عزتی کر کے بولیں کہ فلاں دن تم نے مجھے ایسے ایسے کہا تھا مگر پھر بھی میں تمہیں معاف کر رہی ہوں، یہ آپ کا غرور ظاہر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا کہنے سے آپ کی لڑائی ہو جائے۔ سچی معافی وہ ہے جب آپ اکیلے میں اپنے لیے اور اس بندے کے لیے دعا کریں۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نرم دل تھے۔ بے شک صحابہ کرام کبھی کچھ غلطی کر دیتے مگر آپ انہیں فوراً ہی معاف کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں معاف کر دو اور اپنے رب سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ استاد نعمان علی خان۔